ناظرین اکرام، ایک چھوٹی سی بات میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے۔ میں نے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ جو رویہ مولانا فضل الرحمان کا دیکھا ہے، دل خون کے آنسو روتا ہے، اور میں صرف 1-2 منٹ کی یہ بات آپ تک پہنچانا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم ممبر و محراب کے وارث ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ نے کہا ہے کہ مجھ سے ڈرنے والا طبقہ گروہ علماء اکرام کا ہے۔ میرے مالک میرے اللہ نے کہا ہے، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، عالم اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ تو جب میں نے یہ باتیں دیکھی قرآن سے تو یقیناً مجھے سمجھ آئی کہ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ ہم وہ باتیں کرتے جو ممبر و محراب ہمیں اجازت دیتا ہے۔ اور میں ایک الفاظ کہہ دیتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان اس وقت پاگل ہو چکا ہے، اور مولانا فضل الرحمان اس وقت اونچے ہتھ کنڈوں پہ اتر آیا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان ملک میں انار کی پھیلانا چاہتا ہے۔ یہ مولانا فضل الرحمان جو مولانا کہلا کے اس ملک میں انتشار لانا چاہتا ہے، امن کو برباد کرنا چاہتا ہے، یہ فسادی ملا، اسے چاہیے تو یہ تھا کہ جو ہمیں اسلام نے تعلیم دی ہم وہ عام کرتے۔ اس نے یہ جو الفاظ کہے ہیں کہ میں طبل جنگ بجا دیا، میں بذات خود یہاں آیا ہوں اور میں ان حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلان جنگ کر رہا ہوں، طبل جنگ بجا رہا ہوں۔ دمادم مست کلندر ہوگا۔ میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تو ملک کے ساتھ ہے یا کسی اور ملک کا اعلی کار ہے؟ مولانا فضل الرحمان، ہم وہ ہیں جو پیغام پاکستان کے ساتھ ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ممبر و محراب کے وارثان نے، وہ دیوبندی ہو، وہ بریلوی ہو، وہ اہل تشیع ہو، وہ اہل الحدیث ہو، میں نے دیکھا ہے جو پیغام پاکستان میں دستخط ہوئے ہیں ان میں پروفیسر سینیٹر ساجد میر صاحب کے ہیں۔ میرے لیڈر، میرے قائد، میرے عظیم مفکر اسلام جناب امیر متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان، ممبر اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان، علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری فاضل مدینہ یونیورسٹی نے بھی دستخط کیے ہیں۔ اس پہ مقتدر اور جیت علماء اکرام کے، شیخ کے، مشروخ کے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ تقریباً ملک بھر کے ہر عالم کے دستخط اس پہ موجود ہیں، شیخین کے۔ اور جب میں نے دیکھا کہ علماء اکرام تو چاہتے ہیں ملک میں امن ہو، اور تو بھی مولوی ہے، میں یہ بات کہہ دیتا ہوں، مسلم لیگ نون سڑکوں پہ آئے مجھے کوئی گلہ نہیں، ان کا جمہوری آئینی حق ہے۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں کہ پیپلز پارٹی آئے مجھے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں پی ٹی آئی آئے مجھے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ایم کیو ایم آئے مجھے کوئی گلہ، کوئی شکوہ، کوئی اعتراض نہیں۔ اس ملک میں بہت سی سیاسی پارٹیاں ہیں، جماعتیں ہیں، وہ آئے مجھے شکوہ نہیں، گلہ نہیں۔ مولانا ملا صاحب گلہ آپ پہ بھی نہیں، لیکن شکوے ضرور ہے آپ پر مجھے۔ وہ شکوہ کیا ہے کہ آپ ممبر و محراب کے وارث ہو، مفتی محمود کے بیٹے ہو، اللہ مفتی صاحب کے درجات کو بلند کرے، آپ عظیم باغ کے بیٹے ہو لیکن نالائق بیٹے ہو۔ میں یہ کہہ دیتا ہوں مجھے کوئی طنز کرے، کوئی تنقید کرے، کوئی اعتراض کرے، میں اپنا موقف علی وجہ البصیرت دے رہا ہوں کہ مولانا تم نے کہا کہ میں طبل جنگ بجا رہا ہوں، کس کے خلاف؟ کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس ملک میں تم چاہتے کیا ہو؟ اور میں یہ تمہیں کہتا ہوں تم وہ ہو جس نے کہا تھا کہ 14 اگست کو یوم آزادی نہیں بلکہ یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ تم نے کہا تھا پاکستان کو جس دن پاکستان مار سے وجود میں آیا، پورے پاکستان کے چھوٹے بڑے، مرد و عورتیں، ادارے، ہر کوئی یوم آزادی کا نام لے رہا تھا، اور تم نے کہا کہ پاکستان 14 اگست کو یوم آزادی نہیں یوم سیاہ کے طور پر منایا جائے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی، عصمتیں لٹی، اور ہمارے
بڑوں نے جب پاکستان کو بنایا تھا، پاکستان کے لیے قربانیاں دی تھیں، ہم تو وہ قربانیاں نہیں بھولے جو ہمارے آباء و اجداد ہمیں سنایا کرتے تھے، اور ہم سن کر رونا شروع کر دیتے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، ہم اپنے باپ کے ساتھ، اپنے دادا کے ساتھ چمٹ جاتے کہ آپ نے اتنی قربانیاں دی ہیں اس وطن کے لیے، پیارے وطن کے لیے، اس ملک کے لیے۔ تو یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ تم جو مرضی کرو، لیکن جو تم نے کہا کہ طبلِ جنگ بجا دیا میں پوچھنا چاہتا ہوں مولانا فضل الرحمان کس کے خلاف طبلِ جنگ بجایا؟ آپ کافی دیر تک چیئرمین رہے کشمیر امور کے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کشمیر کے تحفظ کے لیے، کشمیریوں کی مظلومیت پر آپ نے طبلِ جنگ نہیں بجایا؟ تو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین کیا کرتا؟ وہ حملہ کر دیتا۔ کشمیریوں کی حمایت میں تم نے دمادم مشکل اندر نہیں کیا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اقتدار تھا، آپ کے پاس سہولتیں تھی، آپ کے پاس اکثریت تھی، اور تو ویسے بھی اعلیٰ کار ہے ہر حکومت کا، تو چٹو ہے، اور تو نے ہر حکومت کے ساتھ جناب مل کے بیٹھ کے اپنے اقتدار کی ہوس کو حاصل کیا، اپنے اقتدار کی آسائشوں کو لیا، لیکن اقتدار میں آ کر تو نے کیا کیا؟ آخر میں یہ کہتا ہوں کہ تو نے جب بھی کھیلا ہے مذہبی کارڈ کھیلا ہے تو اتنا بے ضمیر ہے کہ تو ان بچوں کو سڑکوں پہ لاتا ہے جو دین پڑھنے آئے ہیں، جو قرآن سیکھنے آئے ہیں، جو پیغمبر کی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سیکھنے آئے ہیں، جو تمہارے اداروں میں مدارس میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں۔ ماؤں نے اس لیے نہیں بھیجے وہ بچے، والدین نے اس لیے نہیں بھیجے وہ بچے، آپ کے جامعات اور اداروں میں اس لیے نہیں آئے کہ وہ تمہاری سیاست کا اعلیٰ کار بنے، وہ تمہاری ڈھال بنے۔ آپ نے جب بھی دیکھا، میں نے آپ نے برجناب ڈنڈا بردار نوجوانوں کو سڑکوں پہ لے کے آئے، آپ نے جب بھی نوجوانوں کو نکالا، طلباء کو نکالا، طالب علموں کو نکالا۔ آپ کی سیاست بالکل ختم ہو سکتی ہے۔ میں قومی سلامتی کے اداروں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ملک متحمل نہیں کہ ملک میں انارکی پھیلے، اور مولانا فضل الرحمان کو بٹھا کے کہو، اس سے پوچھو کہ تو کیا چاہتا ہے، تیرے عزائم کیا ہیں، تیرے پیچھے کون ہے، اور یہ بھی سوال کرو کہ تو جب بھی آتا ہے طالب علموں کو کیوں آگے کرتا ہے، تو جب بھی آتا ہے ڈنڈا بردار مدارس کے بچوں کو ساتھ کیوں لے کے آتا ہے؟ اپنی پارٹی شو کرے، اپنی پارٹی کے ورکر شو کرے۔ یہ مدارس کے طلباء، جامعات کے طلباء کو یہ آگے لے کے آتا ہے۔ مجھے اس وقت خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہیں کوئی معاملہ ان بچوں کے ساتھ نہ ہو جائے، یہ بچوں کے والدین پریشان ہو جائیں گے۔ اس لیے مولانا فضل الرحمان تم سے گلہ یہ ہے کہ تم نے مذہب کا نام لیا، مذہبی کارڈ کھیلا، کبھی ختم نبوت کی بات کر کے، کبھی کوئی بات کر کے، کبھی کوئی معاملہ کر کے۔ یہ کشمیر کاز پہ تم نے بالکل منفی سے بھی نیچے کام کیا ہے۔ پاکستان میں جب بھی تم نے کیا کوئی اتنی اہم کوئی کام نہیں کیا جس کے ساتھ ہم شیئر کریں کہ مولانا فضل الرحمان نے یہ کیا، ہمارا سر بلند ہو۔ نہیں، تم نے جب بھی بات کی ہے عجیب و غریب باتیں کی ہیں، کیونکہ تمہیں صرف اقتدار چاہیے، صرف اقتدار چاہیے، صرف اقتدار چاہیے۔ لیکن میں یہ کہہ دیتا ہوں سیاسی پارٹیوں کو، یہ ملا مولانا اس کو الگ کر دو، یہ مفاد پرست آدمی ہے۔ نون لیگ والو یہ مفاد پرست آدمی ہے، پیپلز پارٹی والو یہ مفاد پرست آدمی ہے، یہ مولانا فضل الرحمان مفاد پرست آدمی ہے، قاف لیگ والو یہ مفادی ملا ہے، یہ اپنے دل کا، اپنے ضمیر کا مولوی ہے، جہاں سے اس کو ملتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس کی مثال یہ سمجھ لے، جتھے ویکھی توا پر رات اوتھے گزاری ساری رات، یہ مولوی انج دا مولوی ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اس سے بچ جاؤ اور اس کو لگام ڈالو، اس کو بٹھا کے کہو کہ یہ جو مذہبی کارڈ کھیلتا ہے اس کو چھوڑ، جامعات کے طلباء کو میدان اور سڑکوں پہ نہ لا۔ تو نے کشمیر کے محاذ پر کبھی طلباء کو، کبھی جامعات کے، کبھی مدارس کے بچوں کو میدان میں نہیں لایا، نہ احتجاج کے لیے۔ احتجاج تو حق تھا، لیکن وہ جماعتیں، وہ تنظیمیں، وہ جماعت اسلامی ہو، وہ متحدہ جمعیت اہل حدیث پاکستان ہو، وہ ملک بھر کی مقتدر جماعتیں جنہوں نے کشمیر کاز پہ ہم نے الحمدللہ آل پارٹی کانفرنسز کی،
کس کے اشارے پر, کس کے کہنے پر؟ اپنے قائد کے کہنے پر. مولانا علامہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری کے کہنے پر. اور آل پارٹی کانفرنسوں میں ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے ہر مکتبہ فکر کو, ہر سیاسی جماعت کو, ہر لیڈر کو ہم نے مدعو کیا. الحمدللہ ملک بھر کی سیاسی جماعتوں نے نمائندگی کی, ملک بھر کی مذہبی جماعتوں نے ہماری نمائندگی کی, ملک بھر میں تمام جماعتیں, تمام مذاہب الحمدللہ ہم نے اسٹیج پہ ایک پیج پہ کھڑے کر دیے. اور میں کہتا ہوں مولانا فضل الرحمان, تبلے جنگ اگر بجاؤ گے تو یاد رکھنا, ہمارے ساتھ اگر ایسا کھلونا کھیل کھیلو گے تو یاد رکھنا تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی, تمہاری داستان تک نہ ہوگی. داستانوں میں ہم ملک کے ساتھ ہیں, آئین پاکستان کے ساتھ ہیں. ہمیں ملک میں امن چاہیے, سکون چاہیے, آرام چاہیے. ہمیں ملک کے ساتھ محبت ہے. حکومتیں آتی جاتی رہتی ہیں لیکن یہ ملک رہے گا. اور قومی سلامتی کے ادارے اپنا کام کر رہے ہیں, وہ ملک کی تحفظ, ملک کی سرحدوں کا خیال کر رہے ہیں. ان کی وجہ سے ہم آرام کی نیند سوتے ہیں. وہ ملک کی سرحدوں پہ کھڑے ہونے والے پاک فوج کے جوان جو اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں, اور ہم بھی اس ملک کی مٹی سے محبت کرتے ہیں. باز آ جاؤ, اپنے جو تپلے جنگ ہے یہ بھی اپنے کو رکھو. تپلو, یہ تپلو تپلا اپنے پاس رکھو, ورنہ یاد رکھنا ہم بھی بولنا جانتے ہیں. ہمیں بھی اللہ نے زبان دی ہے, ہمیں بھی اللہ نے رفقا دیے, ہمیں بھی اللہ نے جماعتیں دی ہیں. السلام علیکم.